حمیرہ اور گدے لترکبوا تاکہ تم اس پر سوار ہو، وزینہ اور زینت کے لیے، ویخلق اور اللہ پیدا کرے گا. یہ مضارع کا صیغہ ہے. پہلے والے جتنے آ رہے تھے خلقہا پیدا کیے پیدا کیے پیدا کیے، اب آ رہے ویخلق اللہ پیدا کرے گا، ما لا تعلمون ایسی ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے. کیا مفتی صاحب قرآن میں جہاز کا تذکرہ ہے؟ جی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا تم نہیں جانتے. ریل گاڑی کا تذکرہ ہے؟ جی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ موٹر گاڑیوں کا تذکرہ ہے؟ جی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بجلیوں کے تذکرہ ہے کہ بجلیاں اتنی طریقے سے آباد ہو جائیں گی. جی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ساری جگہوں پر اللہ نے ماضی کے پاس کی باتیں کی ہیں، یہاں پر اللہ نے مضارع کی بات کی ہے تاکہ ایسی ساری چیزیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی جو دراصل خود قادر مطلق کی قدرت پر دلالت کرتی ہے. اور اس پر ایک دفعہ میں تفصیلی بحث آپ کو بتا چکا ہوں کہ ساری قدرت کی جتنی چیزیں بنیں گی، ہوائی جہاز سے لے کر موٹر گاڑیوں سے لے کر کتنی ہی چیزیں بنیں گی، ریل گاڑیاں، اور اس کے بعد جتنے برقی آلات بنیں گے، ان سب کے اندر یہ سب قادر مطلق کی قدرت ہے. یہ سب قادر مطلق کی قدرت ہے کیونکہ دھات اللہ کی بنائی ہوئی ہے. سائنسدان یہ بنانے والے جو موجد ہیں وہ تو ان ساری دھاتوں کو جمع کر رہے ہیں اور ان دھاتوں کے پرزے الگ کر کے ان کے اندر برقی آلات کو بھیج ڈال رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ چلا رہے ہیں. عقل اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، بنیادیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں، جو عناصر اربعہ ہیں وہ اللہ کے استعمال ہو رہے ہیں. پانی اللہ کا استعمال ہے، آگ اللہ کی ہے، ہوا اللہ کی، سب استعمال تو اللہ کا ہے. بس یہ انسان تو موجود یوں ہے کہ یہ ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے پتلا بنا کر اپنی عقل کا استعمال کر کے اس کو دوڑا رہا ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا کرے گا اللہ ایسی ایسی چیزیں جس کو تم جانتے نہیں. وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے. قصد السبیل سیدھا راستہ. وَمِنْهَا جَائِرٌ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے لیکن اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جائر جو راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اور اگر اللہ چاہتا لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تو تم سب کے سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اللہ نے راہیں متعین کر دی، ایک سیدھا راستہ ایک ٹیڑھا راستہ. اب تمہارے اوپر ہے تم سیدھے راستے پر چلو یا ٹیڑھے راستے پر چلو. اللہ کے پاس اللہ کی مشیت میں تو یہ ہے وہ چاہے تم سب کو ہدایت دے دے، لیکن اگر سب کو وہ خود ہدایت دے دے گا تو پھر دنیا کا فائدہ کیا ہوا، آزمائش کا فائدہ کیا ہوا. هو الذی انزل من السماء وہ اللہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی. لکم منہ شراب تمہارے لیے اس کے اندر پینے کا سامان ہے. ومنہ شجر اور اسی سے بنائے درخت. فیہ تسیمون جس پہ تم چراتے ہو اپنے جانوروں کو، تم اس کے اندر کیا کرتے ہو؟ چراتے ہو. یعنی آسمان سے پانی اترتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے پینے کا سامان بھی ہے اور اسی پانی سے درخت وغیرہ بھی ہے. فیہ تسیمون جس کے اندر تم اس کے اندر جانوروں کو چراتے بھی ہو. ینبت لکم بہ الزرع اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس میں کھیتی کو. والزیتون زیتون کو. والنخیل کھجوروں کو. والاعناب اور انگوروں کو. ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں کو. یہ سارے کے سارے کس سے؟ پانی کی صورت کے اندر آ رہے ہیں. اللہ کی بہت بڑی نعمت یہ پانی کی صورت کے اندر ظاہر ہوتی ہے. گزشتہ دنوں بقرعید کے موسم کے اندر کسی ایسی جگہ پر ہم نے جانور رکھے تھے جو مٹی والی جگہ تھی. بقرعید کا موسم بھی گزر گیا، کوئی 8-10-12 دن بعد اس جگہ پر جانا ہوا تو پتہ لگا وہاں تو ہریالی اگ گئی ہے. تو میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ بھائی یہ ایسے کیسے ہریالی اگ گئی یار، ابھی تک کل تک تو یہاں پر مٹی پڑی ہوئی تھی، ہم اس کے اندر کھاد باہر سے یہ سامنے سے 800 روپے کی وہ سوزوکی منگوا کر ڈال رہے تھے اور ادھر آج ایسی سبزہ اور ہریالی اگ گئی ہے. تو کہنے لگے کہ ادھر جو ہے وہ چارہ وغیرہ ہم نے کھلایا تھا تو چارہ کھلایا اور اس کے اندر کھلاتے ہوئے نہ یہ نیت ہے نہ کوئی سوچ ہے کہ بھائی یہ چارے کے کچھ ذرات زمین کے اندر چلے گا اور اس کے دوران اس پر پانی بھی پڑا ہوگا، دوسری چیزیں بھی پڑی. 8 سے 10 دن کے بعد وہاں پر گئے تو سبزہ ہوگا. آپ سوچیں نہ انسان کی قدرت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس پہ کام کرتے ہو، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اس میں ہم نے کام بھی کچھ نہیں کیا.
خالی اس کے ذرات جو جانوروں کو چارے کی صورت میں کھلائے جاتے ہیں، اس کے کچھ ذرات خود سے گر گئے، پانی اس کے اندر کہیں سے لگ گیا یا کوئی گر گیا اور وہاں پر سبزہ اگ گیا. یہ اللہ کے اسی پانی سے ینبت لکم بہ الزرع، اللہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس میں کھیتی کو، والزیتون اور زیتون کو، والنخیل اور درخت کھجوروں کو، والعناب اور انگوروں کو، ومن کل الثمرات اور ہر قسم کے پھلوں کو. ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے. وسخر لکم اللیل اور مسخر کر دیے، کام میں لگا دیے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، کہ دن اور رات تمہارے لیے کام کے اندر لگے ہوئے، والشمس اور سورج کو، والقمر اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامری اور ستاروں کو، مسخرات جو کام میں لگے ہوئے بامری اللہ کے حکم سے. ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو سمجھ رکھتی ہے. وما ذرا لکم اور جو کچھ پھیلا دیے تمہارے لیے، فی الارض زمین کے اندر، مختلفا الوانو جس کے رنگ مختلف ہیں. یعنی پھلوں کے اندر ایک پھل ہے لیکن کہتے ہیں سیب جو ہے نا یہ والا نہیں، گولڈن والا چاہیے. یعنی ایک قسم کے پھل کے اندر بھی الگ الگ رنگت ہے. چاہے کہ پھل الگ ہوں، بوٹے الگ ہوں، میوے الگ ہوں، پھول الگ ہوں، ان کی رنگت تو الگ ہے. ایک قسم کے ذائقے والے پھلوں کے اندر بھی رنگ الگ ہے. انار قندھاری ہے تو لال ہے، دوسرا ہے تو سفید ہے. مختلف الوان، رنگت مختلف. لیکن یہ ہر بندے کو اس پہ اللہ کی نشانی نہیں دکھے گی، صرف اسی کو دکھے گی. ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتی ہے، لقوم یذکرون جو نصیحت پکڑتی ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کر دیا سمندروں کو تمہارے لیے. سمندر کا پانی یعنی پوری دنیا کے اندر تین حصے پانی کے ہیں اور ایک حصہ خشکی کا ہے، اور اللہ نے یہ سارے پانی اور تمہارے لیے مسخر کر دیا. کیسے؟ نمبر 1 لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تم کھاؤ اس سے تازہ تازہ گوشت. معلوم ہوا کہ مچھلی وہ جانور ہے کہ جو ذبح نہیں ہوتی، جبھی اس گوشت کو قرآن نے لحمن طریہ سے تعبیر کیا، تازہ گوشت. سعودی عرب کے اندر ایک دفعہ تھے تو وہ حلال کے جس طرح ٹھپے لگتے ہیں نا ہر چیز کے اوپر حلال حلال، تو وہاں پر بھی بہت ساری چیزیں باہر کی دنیا سے درآمدات ہوتی ہیں. تو کسی نے باہر کی دنیا میں کسی کو بولا ہوگا کہ بھائی اس پر آپ مسلمانوں کو کھانے پینے کا گوشت کا کوئی بھی آئٹم بھیجیں، وائٹ میٹ ہی ہے یہ بھی مچھلی، تو آپ گوشت کا جو بھی آئٹم بھیجیں نا اس پر لکھا کریں مذبوح علی الطریق الاسلامی، تو آپ کی چیز زیادہ بکے گی کہ بھئی یہ اسلامی طریقے پر ذبح ہوا ہو. لیکن وہی والی بات ہے کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے. مچھلی کا ایک ڈبہ کھولا، اس پر بھی لکھا ہوا تھا کہ مذبوح علی الطریق الاسلامی. مچھلی کون ذبح کرتا ہے؟ مچھلی کو تو قرآن کہہ رہا ہے لحمن طریہ، ویسے ہی تازہ گوشت ہے، نکالو اور کھاؤ. ہاں جو مچھلی سطح زمین کے اوپر آ جائے، سطح سمندر کے اوپر آ جائے، اس کا مطلب اس کو زمین میں مرے ہوئے کوئی دو تین دن گزر گئے، اس کو کھانے کی اجازت نہیں. اور آپ نے جالا ڈالا اور مچھلی زمین کی گہرائی کے اندر مری پڑی ہوئی تھی، وہ بھی نکال کر کھانے کی اجازت ہے، گنجائش ہے. کیونکہ وہ بس لحمن طریہ کے اندر ہے. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زمین کی تہ کے اندر پڑی ہوئی ملی ہے اور جال نکالنے سے باہر آ گئی ہے، اس کا مطلب بس قریب مری ہے، ورنہ مرے میں زیادہ وقت ہوتا ہے تو اوپر آ جاتی ہے. اسی طریقے سے وہ مچھلی جس کو سمندر باہر پھینک دے، فَكُلُوا، اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مر کر باہر آئی ہے، بلکہ سمندر کی تلاطم خیز موجوں نے اس کو باہر پھینک دیا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے حلال ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر سمندری مخلوقات میں صرف وہ جائز ہے جو مچھلی کی قسم سے، جو مچھلی ہے وہ جائز ہے. مچھلی کے علاوہ جتنی سمندر کی کوئی بھی مخلوق ہو وہ جائز ہے نہیں. چنانچہ جھینگا مچھلی ہے کہ نہیں؟ بنگلہ دیش والے علماء کہتے ہیں کہ بھائی وہ جھینگا مچھلی ہے، اس کو کھانے کی گنجائش ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھائی جھینگا مچھلی نہیں ہے، ان کے نزدیک کھانے کی گنجائش نہیں. بنیاد یہی ہے کہ آیا مچھلی کی قسم سے ہے. اچھا، اس کے اندر پھر اہل لغت کا بھی اختلاف ہے کہ آیا جھینگا مچھلی میں شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس اختلاف کی وجہ سے علماء کے اندر بھی اختلاف ہے، کیونکہ بنیاد تو مچھلی ہے. لہذا جھینگے کا حکم بھی یہی ہے. فقہا نے جو درمیانی بات لکھی کہ نہ کھانے میں احتیاط ہے
اور کھانے کی گنجائش. جو کھاتا ہے اس کو روکو نہیں, اور جو نہیں کھاتا اس کے سر پر زور ڈال کے کہ نہیں کھاؤ یہ بھی نہ کرو. جو نہیں کھاتا وہ اس کا تقویٰ ہے, جو کھاتا ہے گنجائش ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ متقی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں احتیاط کرتا ہوں, تو اچھی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کھا لیا تو ممکن ہے, ایک بات ہے قیامت کے دن سوال ہو جائے حرام تک کیوں کھایا, لیکن نہیں کھایا تو لاکھوں چیزیں دنیا کے اندر حلال ہے, نہیں کھائیں بہتر ہے. تو لہٰذا احتیاط یہ کہ بہتر ہے کہ احتیاط کریں, اور جو کھاتا بھی ہے اس کو روکنے یا ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں مچھلی کے قبیل سے نہیں ہیں, کیکڑا ہے, لابسٹر وغیرہ ہے, یہ ساری چیزیں کھانا شرعاً جائز نہیں ہے. نمبر 1 بات بتائی, دریا کو کام میں لگایا, لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, کہ تم اس سے کیا کھاؤ, تازہ گوشت کھاؤ. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً, اور تم نکالتے ہو اس سے, اس دریا سے, حِلْيَةً گہنے, حِلْيَةً زیور, کہ اس سمندر کی گہرائیوں سے موتی اور سیپیاں نکلتی ہیں, جو تم تلبسونہا, جس کو تم پہنتے ہو. یہاں پر نسبت کی ہے مردوں کی طرف, حالانکہ مردوں کے اوپر سونا پہننا حرام ہے, مردوں کے اوپر زیورات ہر قسم کے پہننا حرام ہے, لیکن چونکہ مرد اپنی عورت کو پہناتا ہے تو اس لیے نسبت مردوں کی طرف کر دی ہے کہ مرد اپنی عورت کو پہنا سکتا ہے. اور اس سے یہ بات بھی پتہ لگی کہ عورت کے لیے یہ ساری چیزیں پہننا, زیورات وغیرہ, یہ باعث زینت ہے, اور اگر اس کے پہننے کے اندر ریا, تفاخر اور دکھلاوا مقصود نہ ہو تو جائز ہے کہ پہن سکتی ہے. اور یہ بھی پتہ لگا تلبسونہا کے لفظ سے کہ یہ عورت اپنے گھر کے محارم کی زینت کے لیے پہنے گی, باہر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں پہنے گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے اور زیورات کی چھنچھناٹ کے اندر نکلے یا پازیب چھلک رہا. قرآن نے صاف منع کیا, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ جو زینت کی چیزیں ہیں یہ عورت سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے. یہ صرف زینت کی چیزیں دیکھنے کا حق اس کے مردوں کا ہے, اس کے شوہر کا ہے, محارم کا ہے. جب ہی فرمایا تلبسونہا, تم پہنتے ہو, حالانکہ مرد پہنتا نہیں ہے, لیکن چونکہ عورت زینت اپنے مرد کے لیے کرتی ہے اس لیے نسبت مردوں کی طرف کر دی. 2 باتیں. نمبر 3, وَتَرَى الْفُلْكَ, اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو, فیہ سمندر میں, مواخرہ پھاڑ کر چلتی ہیں, مواخرہ پھاڑ کر چلتی ہے, چیر کر چلتی ہیں سمندر کی موجوں کو. اگر سمندر کی ایک طرف آپ کھڑے ہوئے ہوں اور اس طرف سے کوئی بڑا جہاز آ رہا ہو تو یہ آپ کو مواخرہ کا لفظ سمجھ میں آئے گا, کس طریقے سے موجیں سمندر کی مغرب سے نکل کر مشرق کی طرف جا رہی ہوتی ہیں, اور اگر جہاز مشرق سے مغرب کی طرف آ رہا ہو تو مواخر فی, ان موجوں کو پھاڑتا ہوا, چیرتا ہوا آگے جا رہا ہوتا. وَتَرَى, اور تم دیکھو گے, الْفُلْكَ فِيهِ, پانی میں کشتیوں کو, مواخر فی, مواخر, وَتَرَى الْفُلْكَ, تم دیکھو گے کشتیوں کو, مواخر فی, کہ سمندر میں پھاڑ کر چلتی ہیں. 3 چیزیں ہو گئی تھی. نمبر 4, وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, تاکہ تم تلاش کرو اس کے اندر فضل. فضل یہاں پر روزی کے معنی میں, کہ تم اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین میں, اس پانی میں تلاش کرو. اس کے تلاش کرنے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1 طریقہ زیورات کی صورت میں, موتیوں کی صورت میں نکالنا, باہر نکال کر بیچو گے. اسی کے اندر ایک اور طریقہ مچھلیاں وغیرہ کھانا, یہ اسی کی روزی کی تلاش ہے. اور اس کے اندر ایک بڑا طریقہ کہ اس سمندر کے اندر سے تمہارے بڑے بندرگاہوں پر جہاز آتے اور جاتے ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, یہ بھی اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کا ذریعہ ہے. 4 باتیں. نمبر 5, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم قدر کرو, اور تاکہ تم کیا کرو, اللہ کا شکر کرو. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ, اور اللہ نے تمہارے لیے بہا دیے, پھیلا دیے, فِي الْأَرْضِ, زمین میں, مُخْتَلِفًا الْوَانُ, جس کی رنگت مختلف ہے. ان فی ذلک لآیات, بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں, لقوم یذکرون, اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہے. وہو الذی, اور اللہ وہ ذات ہے, الذی سخر البحر, جس نے سمندر کو کام میں لگا دیا, لتاکلوا منہ لحما طریا, تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ تازہ گوشت. وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا, اور تاکہ تم نکالو اس سے زیور, تلبسونہا, جس کو تم پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ, اور تم دیکھتے ہو کشتی کو کہ اس میں چیر کر چلتی ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ, اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل اور رزق اور روزی کو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور تاکہ تم شکر کرو. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ, اور اللہ نے رکھ دیے, فِي الْأَرْضِ, زمین میں, رواسیہ, بڑے بڑے پہاڑ, ان تمید بکم, کہ زمین ہلے نہیں تم کو لے کر. وَأَنْهَارًا, بڑی بڑی نہریں, وَسُبُلًا, اور بڑے بڑے راستے. لعلکم تہتدون, تاکہ تم
راستے کے اندر گڑبڑ نہ کرو، یعنی تم منزل مقصود پر جلدی پہنچ جاؤ، راستے کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ اگر یہ زمین بالکل سیدھی سیدھی ہوتی، نہ یہاں پر اس زمین میں کوئی پہاڑ ہوتے، نہ کوئی نہریں ہوتی، نہ کوئی راستے ہوتے، نہ کوئی بڑی بڑی نشانیاں ہوتی، تو کیسے انسان سی بھی برار مسجد کے محلے تک آتا کیسے؟ ساری زمین بالکل سن زمین ہے، نہ کوئی کنارہ، نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی وہاں آس پاس کی آبادیاں ہیں، نہ کوئی وہاں پر راستے متعین ہیں، تو انسان اپنی منزل تک پہنچتا کیسے؟ تو یہ منزل تک پہنچتا انسان ان بڑی بڑی علامات کی وجہ سے۔ وَأَلْقَوْا فِي الْأَرْضِ، ڈال دیے اللہ نے زمین میں رواسیہ پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ کہ وہ تم کو لے کر ہلے نہیں، وَأَنْهَارًا اور نہریں، وَسُبُلًا اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، وَعَلَامَاتٍ اور بڑی بڑی نشانیاں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ اور ستارے سے بھی وہ لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے أَفَمَن يَخْلُقُ بِلَا شُبْهَةٍ أَفَمَن يَخْلُقُ کہ کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، اس شخص کی اس کی طرح ہو سکتی ہے، من لا یخلق جو کچھ پیدا نہیں کرتی، یعنی یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی شخص کچھ پیدا نہ کرے، کیا وہ اور اللہ برابر ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں۔ افلا تذکرون کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور یہ تو تمہارے کو کچھ نعمتیں اللہ نے بتائی ہیں جو تمہارے سارے سب مل کر تمہارے کام میں لگی ہوئی ہیں، لیکن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، لا تحصوها تم اسے گن نہیں سکتے، ان اللہ لغفور بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تسرون جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو کچھ تم علانیتاً ظاہر کرتے ہو، والذین یدعون من دون اللہ اور جن کو وہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون اور ان کو پیدا خود کیا گیا ہے، یعنی جن کو تم خدا کے سوا اور چیزوں کو پکار رہے ہو، ان کی اپنی حالت یہ کہ وہ دوسرے کو پیدا کرنا تو درکنار، وہ تو خود پیدا ہوئے ہوئے ہیں، وہ تو خود کسی کے ہاتھ سے بنے ہوئے۔ بھائی یہ جو آیتیں آتی ہیں نا والذین اللہ کے سوا پکارنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کافر اور مشرک کے لیے بھی ہو، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم بھی بہت مقامات پر اللہ کے سوا دوسرے کو پکار لیتے ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہم کتنی جگہوں پر اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ مادیت کا دور ہے، کوئی پیسے کو کسی نے معبود بنا دیا ہے، کسی نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا ہے، کسی نے کورونا کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈر رہا ہے۔ ڈرنے کی ذات تو اللہ کی تھی، کبھی وباؤں سے ڈر رہے ہیں، کبھی مصیبتوں سے ڈر رہے ہیں، کبھی بس مفتی صاحب ایک ڈر ہے، بھائی کیا ڈر ہے؟ بس وہ انجانا سا خوف ہے ایک دل کے اندر، یہ بھی ایک خوف کی قسم ہے، انجانا سا خوف ہے دل کے اندر، بس گھبراہٹ ہے، انجانا سا خوف ہے۔ جب غیر اللہ کا خوف، جب اللہ سے خوف دور ہوگا تو غیر اللہ کا خوف تو آئے گا۔ والذین یدعون من دون اللہ جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون اور حال یہ ہے کہ ان کو خود پیدا کیا گیا ہے، ان کی حالت تو یہ ہے اموات وہ مردہ ہیں، مردار ہیں، غیر احیاء زندہ بھی نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے، وما یشعرون اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ایان یبعثون کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، والذین لا یؤمنون بالآخرہ تو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، قلوبہم منکرہ ان کے دل ایمان کی بات کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، قلوبہم منکرہ ان کے دل ایمان کی بات کو انکار کر رہے ہیں، وہم مستکبرون اور حال یہ ہے کہ وہ خود تکبر کر رہے ہیں۔ قلب عربی زبان میں دو چیزیں، ایک ہے قلب کاف سے، پتلی کاف جسے کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں اردو زبان میں کتا، اور ایک ہے قلب قاف سے دو نقطے والی، اس کو کہتے ہیں دل۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ لأنہ یتقلب پلٹتا رہتا ہے، ایک دن دراسات میں آنے کے لیے آپ کو بولے گا آج چلتے ہیں، دوسرے دن بولے گا نہیں چلتے، پلٹ رہا، ایک دن بولے گا وقت پر جاتے، دوسرے دن بولے گا چلو 2 گھنٹے بعد جاتے۔ یتقلب دل کے اندر پلٹنے کی بات ہوتی ہے کہ یہ پلٹتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب اے دلوں کے پلٹنے والے،
ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ۔ افمن یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے، کمن لا یخلق، اس کی طرح ہو سکتی ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے۔ افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے احسانات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تسرون، جو کچھ تم دلوں میں چھپا رہے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور حال یہ ہے کہ ان کو پیدا خود کیا گیا ہے۔ اموات، ان کی حیثیت مردے جیسی ہے، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے۔ وما یشعرون، اور ان کو خود خبر نہیں، ایان یبعثون، کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دل ایمان لانے سے منکر ہیں۔ وہم مستکبرون، اور وہ لوگ تکبر کر رہے ہیں۔ لا جرم، ظاہر سی بات ہے، ان اللہ یعلم، کہ بلا شبہ اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بلا شبہ اللہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔